مسٹر گرینل رچرڈ گرینل کے اوپر بھی اگر ان کو بھی کسی نہ کسی کھاتے میں کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے لابینگ کے تھرو ہائر کیا اسے ایکچولی وونٹ بی اسٹانشنگ فار می اینڈ اٹ شوڈنٹ بی اسٹانشنگ فار دا نیشن بیکاز ایک اس پارٹی کی ایک جو کہ ماننی پڑے گی بات انٹرنیشنل لابینگ جو ہے یہ ماہر ہے جب ڈیپ پاکٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اعتماد ہونا چاہیے عدالتی نظام کے اوپر بھی، لیکن اب جس طرح آج بھی عطا صاحب کی جو تھی وہ ایک پریس کانفرنس تھی، انہوں نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے معاملے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہوئے، سزائیں ہوئیں، اس پہ بین الاقوامی دباؤ بھی حکومت کے اوپر بلا وجہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک پراپر سسٹم سے گزر کے ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کے پاس ابھی اپیل کا غالباً حق بھی موجود ہے، میری رہنمائی کیجیے گا اگر کہیں غلط ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پی ٹی آئی بھرپور لابینگ کر رہی ہے انٹرنیشنلی. تو کیا آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس سے کیا ہمارے عدالتی فیصلوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ پاکستان نے جواب تو دیا ہے آپ کے خیال میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لابینگ کرنے کی وجہ سے یہ سارا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ جی عطا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نیوز رپورٹ ابھی نکال کے دیکھ لیں، مارچ 2024 میں انہوں نے اس جانب اشارہ بھی کیا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے خطرے میں ڈالنے کے لیے انڈیا تو چلیں لگا ہی لگا ہے، لیکن یہ لوگ بھی ایک آن لائن پٹیشن انہوں نے جاری کی ہوئی ہے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو کہ بیکاز ای یو از آر سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر، تو یہاں پہ اب اس کے ساتھ اس طرح کے حالات انہوں نے کر دیے. یو ایس اور یو کے میں تو آپ نے دیکھا آلریڈی ایک پروفڈ چیز ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ لابینگ کی، کس طرح جہاں وہاں پہ کانگریس مین کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ، اور ابھی بھی آئی ایکچولی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ آپ مسٹر گرینل رچرڈ گرینل کے اوپر بھی اگر ان کو بھی کسی نہ کسی کھاتے میں کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے لابینگ کے تھرو ہائر کیا اسے ایکچولی وونٹ بی اسٹانشنگ فار می اینڈ اٹ شوڈنٹ بی اسٹانشنگ فار دا نیشن بیکاز ایک اس پارٹی کی ایک جو کہ ماننی پڑے گی بات انٹرنیشنل لابینگ جو ہے یہ ماہر ہے جب ڈیپ پاکٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ کو ویریس لابیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں فار لابینگ پرپسز، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہر اس فورم پہ جہاں پہ where you can buy out people because lobbying essentially کیا ہے تو لیگل ہی ہے but you know you're trying to sell your narrative or you sell your story اور آپ تھوڑا سا وینچر ان کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں تو یہ لیگل ہے، باقی جگہوں پہ کتنا ہے کیا معاملات ہیں، پاسٹ میں ہم نے دیکھا کئی ممالک نے بھی کیا، لیکن یہاں پہ تو ملکوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں غالباً یہ جماعت اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں یا انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ ایک جگہ ٹاکس ہو رہی ہیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی ابھی تک کال واپس نہیں لی گئی. یہ بالکل دیکھنا چاہیے، لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے سپورٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے کھلے دل کے ساتھ، اتنے کھلے ذہن کے ساتھ حکومت اگر بیٹھ ہی گئی ہے پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو انہوں نے تو کال واپس نہیں لی سول نافرمانی کی، وچ از آئی تھنک یہاں پہ ہی پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے تو ہم نے جتنا بلڈ ہو سکتا تھا وہ کیا ہے، صرف حکومتی اراکین یا حکومتی وزراء کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا، تمام سٹیک ہولڈرز کو رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی اس کم از کم تمام تر پروسیس میں شامل ہیں اور وہ دیکھیں کہ کل کو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گی، ان کے ہیڈز بھی ہیں جو اس کمیٹی میں، وہ دیکھیں گے کہ یہ سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ تو کبھی ڈے ون سے سنسیئر نہیں تھا، اگر خدا نہ خواستہ ٹاکس اگر اس طرف جلتی ہیں، لیکن ابھی تو ہم ہوپ فل ہیں کہ اچھی پازیٹیو ہی آؤٹ کم ہوگی ان ٹاکس کی. اچھا سر، یہ امریکہ کے حوالے سے ایک آخری سوال وہ یہ کہ آپ نے بھی رچرڈ گرینل صاحب کا حوالہ دیا، تو انہوں نے ویسے تو ٹویٹ ہر کچھ دن بعد یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیز کریں، اب جو بھی ان کا پرسپیکٹیو ہو، لیکن انہوں نے آج یہ بات کی کہ کیونکہ ٹرمپ بھی سیاسی طور پر قیدی رہے، ان کے بھی غلط مقدمات بنے، اور پھر یہ کہ خان صاحب بھی اسی قسم کے مقدمات فیس کریں، آپ کے خیال میں ابھی عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اگر وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر بھی پاکستان کی طرف سے تو اتنا کھل کر اس پہ تنقید نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا، اور پھر انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ماضی کی حکومتوں کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو یہ کس قسم کے تعلقات کی بنیاد امریکی حکومت، آنے والی امریکی حکومت رکھنا چاہ رہی ہے پاکستان سے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکی صدر کا عہدہ سنبھالیں گے اور اوتھ لیں گے، اس کے بعد ہی کوئی بات کی جا سکتی، کیونکہ پالیسی شفٹ تو تبھی آتا ہے. فی الوقت کچھ کہنا، جو ایڈمنسٹریشن آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر کوئی چیزیں کر رہی ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز آبویسلی وہ کنٹینیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تب دیکھنی ہے، اور اب میرے خیال سے مہینے سے کم ٹائم رہ گیا ہے.
لیکن یہ کمپیریزن یا پیرل ڈرا کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ناانصافی ہے. ویسے جنرلی اگر ایک بات کی جائے کچھ حد تک یہ بات درست بھی ہے. پیرل ڈرا ہو سکتا ہے کہ ایک جنرلی پاپولزم کی بنیاد پہ, لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے دونوں کا, وہ دونوں کا یہی ہے کہ ایک کی امپیچمنٹ ہوئی اور ایک کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا. یہ بھی بڑی حسین اتفاق ہے, اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں بڑے ایسے اسپر آف دا مومنٹ پہ عجیب فیصلے بھی کر دیتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ری سیٹلمنٹ کے نام پہ آج جو دہشت گردی کا آن اے ویری سیریس نوٹ میں آپ کو یہ کہوں گا, دہشت گردی کا جو دوبارہ ریسرچ ہوا ہے, جو خمیازہ پاکستانی قوم اور ہم بھگت رہے ہیں, دیٹس تھینکس ٹو ہم. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پاور میں آیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام تر مسلمانوں کا, خواہ وہ ایران سے ہوں, سیریا سے ہوں, کہیں سے بھی ہوں, ان کا بین کر دیا تھا. اور پھر وکلاء نے جا کے مطلب لوگ سٹرینڈڈ تھے ایئرپورٹس پہ اتنی ٹھنڈ میں اور ہائٹ آف کووڈ کے ٹائم پہ. تو یہ تمام تر یہ چیزیں تھیں کہ بس جب آپ صرف پاپولزم کے نام پہ آگے آئیں اور ایکچوئل آپ کی کوئی پالیسی ڈائریکشن نہ ہو, یا آپ نہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو کیا فائدہ ہے یا ملک کو کیا نقصان ہے, اور اپنی ذات سے آگے آپ نہ نکل سکیں, تو دین آف کورس ان لیڈرز کا پھر جو انجام ہوتا ہے یا اختتام ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی. درست. اچھا